السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، ہم میں سے ہر شخص کی، خواہ وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بزرگ ہو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو مائیں ہیں وہ گھر میں بھی اپنے بچوں کو جب کچھ باتیں بتا رہی ہوتی ہیں دین کے متعلق، تو یہ مثال دیتی ہیں کہ آپ یہ اچھا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دیں گے. تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ ہر ایک کی یہ خواہش، یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کو جنت مل جائے، جہنم سے اس کی آزادی ہو جائے. قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی میں ہر گوشے گوشے پر ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ عمل کر لو جنت مل جائے گی، یہ عمل کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے عمل، زیادہ بڑے نہیں ہیں. ان میں سے آج ایک عمل آپ کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن ابو داود حدیث نمبر 1529 میں موجود ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے، یہ الفاظ، یہ کلمات جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ کہتا ہے، یہ کلمات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، 3 سے 4 سیکنڈ کا، زیادہ دیر کا نہیں. صرف اور صرف اتنے سے جملے، اتنے سے خوبصورت کلمے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت دے دیتے ہیں، اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں. اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ اس میں اتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر، اور وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی ہو گیا. اس کی ایک چھوٹی سی، زیادہ لمبی نہیں، ایک دو منٹ کی میں تو اسی تشریح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الکلمات ان کے لیے ہیں جو خلوص نیت سے اس کو پڑھیں، ان کے لیے جنت واجب ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص یہ پڑھتا ہے کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا کہتا ہے، کبھی کس کے در پہ کبھی کس کے در پہ ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کلمات کا. اب ایک شخص اسلام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اسلام کو چھوڑ کر اس کے جو کام ہیں وہ عیسائیوں والے ہیں، یہودیوں والے ہیں، غیر مسلموں والے ہیں، تو اس کو الفاظ کہنے کا کوئی مقصد نہیں. تو ایک شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اس بات پہ میں راضی ہوں، لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی نہیں مانتا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو وہ بھی ان کلمات کا اس کو یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اسی لیے جب یہ کلمات کہنے ہیں، جب مرضی کہیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ رات کو کہنا ہے، سوتے وقت کہنا ہے، جب مرضی آپ یہ کلمات پڑھتے رہیں، ویسے چلتے پھرتے پڑھتے رہے. ثواب ہے، نیکی کے کلمات ہیں اور خوبصورت کلمات ہیں. ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، اور خلوص نیت سے یہ کلمات انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے ہیں
تو یہ کلمات ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری، میری، آپ کی، کسی اور کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھتے رہیں۔ تو دوبارہ سن لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کلمات کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالی ہمیں لازمی جنت الفردوس، جنت ہی نہیں جنت الفردوس انشاءاللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔